اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ڈسکشن ٹاپک ہے ظاہر اور باطن، کہ جب ظاہر اور باطن کوانسائیڈ کریں، جب ظاہر اور باطن مطابقت اختیار کریں، کہ جب ظاہر اور باطن الائن ہو تب انسان کی بات بنتی ہے۔ اب اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ ایک بادام جو ظاہری طور پہ بہت اچھا ہے، لیکن جب اسے چھیلو تو اندر سے گری نہ نکلے۔ اگر گری نکلے تو وہ بد ذائقہ ہو، کڑوی ہو، تو اس بادام کے ظاہری طور پر اچھے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ضائع ہے۔ سیم اسی طرح اگر ایک انسان ظاہری طور پر اچھا ہو لیکن اس کا باطن اس کے ساتھ الائن نہیں کر رہا، تو پھر اس کے ظاہری طور پہ اچھے ہونے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو، ساری اچھائیاں ضائع ہیں۔ اب شریعت یہ ظاہر ہے، ایک بندہ مسجد کے اندر جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز کے جتنے ایکشنز ہیں سارے وہ کر کے صحیح طریقے سے کر مسجد سے واپس آ جاتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کی نماز ہو گئی، اس نے نماز ادا کر لی۔ لیکن اگر اس کا باطن اس کے ساتھ نہیں ہے، اس نے وہ نماز خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ نماز قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کل بڑی کنفیوژن، کہ بڑا فسادات اس کے اوپر ہو رہے ہیں کہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ شریعت کوئی الگ چیز کا نام ہے، طریقت کوئی الگ چیز کا نام ہے۔ شریعت ظاہر ہے، طریقت باطن ہے۔ جب تک ظاہر اور باطن دونوں کوانسائیڈ نہیں کریں گے تب تک انسان کا کام نہیں بنے گا۔ جب تک شریعت اور طریقت آپس میں الائن نہیں ہوں گے تب تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب انسان نماز پڑھی لیکن اس کے دل کے اندر خلوص نہیں آیا، اس نے وہ نماز خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھی، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب ایک انسان والدین کی اطاعت کرتا ہے لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا، تو وہ والدین کی اطاعت تو ہوگی لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر ایک بندہ کسی کو ادھار دے رہا ہے یا کسی کی مالی مدد کر رہا ہے، وہ اس کی مالی مدد تو ہو جائے گی، لیکن وہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ جب تک اس چیز پر بندہ پورا نہیں اترتا، اس چیز پر ایمان نہیں لے آتا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، عبادت جس مرضی طریقے سے کی جائے وہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، جب تک یہ انسان اپنے دل میں نہیں اتار دیتا تب تک وہ بے شک شریعت کو پورا فالو کرتا رہے تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت تب تک پاسبل ہی نہیں ہے جب تک وہ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر لے، کمپلیٹلی سرنڈر نہ کرے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پاسبل ہی نہیں ہے۔ قلب باطن ہے، قلب کو صاف کرنے کے لیے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی ہے۔ اگر ایک بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں لیکن اس کے دل کے اندر اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی چاہت نہیں، تب تک پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی
وَأَطِیعُوا الرسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، اور آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نعوذ باللہ اگنور کرے، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کر سکے۔ اب قلب کو صاف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قلب صاف نہیں ہے، اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ اگر برتن گندا ہے، اس کے اندر آپ جتنی مرضی صاف ستھری چیز ڈالتے رہو، وہ چیز بھی ایٹ اینڈ گندی ہی ہوگی۔ اگر آپ نے وہ صاف چیز کو صاف رکھنا ہے تو سب سے پہلے برتن کا صاف کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قلب برتن ہے، وہ اگر صاف نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی شریعت کے پابند ہو جاؤ، وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور قلب کو صاف کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتر جائے گا تو خود بخود اطاعت الہی سٹارٹ ہو جائے گی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ساری گزری ہی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں ہے۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلائنڈلی فالو کیا جائے، کیونکہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک واحد رستہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اب اللہ والوں کا کیا کام ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دینا ہے، اس کے بعد بندہ جانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے۔ اب ایک واقعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ ان کے ڈیرے کے قریب ایک فحشہ عورت نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ جب حضرت تک یہ بات پہنچی تو حضرت نے اپنا مسلح اٹھایا اور اس فحشہ عورت کے ڈیرے کے باہر آ کر بچھا لیا، اور نوافل پہ نوافل ادا کرتے گئے۔ اب جو بندہ اس کے دروازے تک آئے، دروازے کے باہر ایک داڑھی والا بابا نفل ادا کر رہا ہے، تو وہ حیا میں شرم میں واپس لوٹ جائیں۔ اب وہ عورت پوری دن اس نے انتظار کیا کہ کوئی نہیں گاہک آیا۔ اس نے کہا میں نیچے اتر کے دیکھوں ماجرا کیا ہے۔ جب وہ نیچے اتری، اس نے بزرگ کو پایا کہ اس کے دروازے کے سامنے مصلی ڈال کے نفل پہ نفل ادا کیے جا رہے ہیں، تو اس نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کی کہ بزرگوں میرے پیٹ پہ کیوں لات مارتے ہو؟ یہ سن کے حضرت صاحب نے فرمایا تم مجھے اپنی قیمت بتاؤ۔ اس نے اپنی قیمت بتائی، حضرت صاحب نے وہ قیمت ادا کی۔ پھر اس سے پوچھا اب یہ قیمت ادا کرنے کے بعد اتنا وقت یہ میرا ہے؟ اس نے کہا جی یہ آپ کا ہے۔ حضرت صاحب نے فرمایا جاؤ جا کر غسل کر کے آؤ۔ وہ غسل کر کے آئی، اس کو مصلی بچھا کے دیا، کہا یہاں کھڑی ہو جاؤ نفل ادا کرو۔ جیسے ہی اس نے نفل ادا کرنے کے لیے نیت کی، سٹارٹ کیا، تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ یہاں تک پہنچانا میرا کام تھا، اس کے بعد تیرا کام ہے۔ اللہ والوں کا یہ کام ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انجیکٹ کر کے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ جانے اس کا بندہ جانے۔ تھوڑا عمل ہم نے کرنا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان ایک نیکی کرے میں اپنے پاس سے 10 نیکیاں اور ساتھ لگا کر عنایت فرماتا ہوں۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر اور باطن کو کوئنسائڈ کر لیں، جو دل میں ہو وہی زبان پر آئے۔ جو آپ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو، آپ اس نصیحتوں پر پہلے خود بھی عمل کرتے ہو۔ یہ سبق ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھاتے ہیں۔ مائی آئی ان کے پاس اور عرض کرنے لگی
کہ میرے بچے کو سمجھائیں یہ گڑ کھاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اس کو کل میرے پاس لے کر آنا۔ وہ مائی کل اپنے بچے کو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آئی اور عرض کی کہ اس کو سمجھائیں یہ گڑ کھاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو نصیحت کی کہ گڑ نہ کھایا کرو اتنا، اور مائی کو کہا مائی جاؤ اب یہ گڑ نہیں کھائے گا۔ تو مائی پریشان ہوگی کہ امیر المومنین یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، میں آج پھر میرا چکر لگا ہے، آپ بات کل بھی عرض کر سکتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کل میں کس طرح عرض کرتا، کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا، آج میں نے گڑ نہیں کھایا ہوا، آج میں نے بولا ہے تو یہ مان بھی لے گا، اگر میں کل بولتا تو میری بات پہ وہ اثر ہونا ہی نہیں تھا جو آج ہے۔ یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہماری زبان میں، ہمارے اعمال میں اثر ہی تب آئے گا جب ظاہر اور باطن کوانسائڈ کیے جائیں۔ یہ بات ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر، ہماری زبان کے اندر، ہماری نصیحتوں کے اندر اثر تب آئے گا جب ہم اپنا ظاہر اور باطن کو کوانسائڈ کریں گے، جب ظاہر اور باطن مطابقت اختیار کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال خصوصاً اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے کرنے کی نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔